بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رمد الثعبان یوم من الشتاء. رمد کا معنی ہوتا ہے تکلیف میں ہونا، دکھ میں ہونا. ثعبان کی جمع ثعابین، اژدہا کو بولتے ہیں. شتا کا معنی جاڑا. جاڑے میں اژدہا بھی کیا ہو جاتا ہے، بدن اس کا بالکل ٹھٹر جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے. جاڑے کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے ایک دن اژدہا تکلیف میں ہوا، دکھ میں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو سب ٹھنڈک لگ گئی، یہی اس کا مطلب ہے. تو اس کا بدن کیا ہو گیا، افسردہ ہو گیا، ٹھٹر گیا. جاڑے کی وجہ سے ایک دن اژدہا کیا ہو گیا، افسردہ ہو گیا. اصل معنی رمد کے وہی تکلیف میں ہونا، دکھ میں ہونا. تکلیف زدہ ہو گیا، وہی افسردہ ہو گیا. فمر غلام واستعد لنقله. غلام لڑکے کو بولتے ہیں. ایک لڑکا، غلام کی جمع غلمان، ایک لڑکا گزرا. واستعد، استعد تو استعداد تیار ہوا، مستعد ہوا. لنقله، اس کو وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، وہاں سے ہٹانے کے لیے. تو ایک لڑکا گزرا اور اس کو اس کی جگہ سے منتقل کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے وہ مستعد ہوا. وجاء به يسعى الى الدار طائشا، اور جاء به، اور وہ لڑکا اس اژدہے کو لے کر کے آیا گھر کی طرف دوڑتے ہوئے. طائشن، طاشا تیش و تیشن کا معنی ہوتا ہے تیش معنی میں غصے کے. گھر کی طرف تیزی سے دوڑتے ہی اس کو وہ لایا. وَأَدْفَعَهُ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ. دِفْءٌ کا معنی گرم کرنے کی. ادفع باب فعال کا یہ فعل ماضی ہے، دال پہ حمزہ مادہ. اس کو گرم کیا، یعنی اس کو تپایا. آگ جل رہی تھی، وَأَدْفَعَهُ، اور اس نے اس کو آگ تپایا، آگ سے اس کی سکائی کی، آگ تپایا. فانظر لقلت عقلہ. اب مصنف شاعر کہتا ہے فانظر، تو ذرا دیکھو، لقلت عقلہ، اس لڑکے کی کم عقلی کو. اس لڑکے کی جب وہ اس کے بدن میں گرمی پیدا ہوگی تو اس میں اور گرمی آئے گی کہ نہیں گرمی آئے گی. فلما احس الوحش بالدفع حولہ. وحش سے مراد وہی وحشی جانور، جنگلی جانور. جب اس وحشی جنگلی جانور نے اپنے ارد گرد، دفع کا معنی گرمی حرارت کو محسوس کیا. دفع کا معنی جب اس وحشی جانور نے اپنے ارد گرد حرارت کو محسوس کیا. وصاحت سموم الموت فی الجسم کلہ. اور سموم کا معنی ہوتا ہے زہر کے، اور سیاسی ہو سیہن، سیاحت اسی سیاح بننا، جاری ہونا، چلنا. اور پورے جسم کے اندر موت کا زہر پھیل گیا، سرایت کر گیا. پورے جسم کے اندر موت کا زہر سرایت کر گیا. وفتح عینیہ، اور اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا، اپنی دونوں آنکھوں کو. وحرک راسہ، اور اس نے اپنے سر کو حرکت میں کیا. کس پر؟ علی الولد المسکین، اس مسکین بچے پر. یبغی لقتلہ، بغا یبغی، بغین بے غین یہ بات دا، بغیا یبغی. یہاں پر ضمہ کسے کے بعد اشوار ساکن کیا، یبغی لقتلہ، اس بچے کو قتل کرنے کے لیے، قتل کرنے کی. بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا. کیا کرنا؟ بعض میں اس لڑکے کے قتل کی خواہش کرتے ہوئے. واضح ہے کیا کرے، اس کو گزارنا چاہیے. یبغی لقتل ہی، اس کے قتل کی خواہش کرتے ہوئے. اتاہ ابوہ عاجل، تو فوراً ہی اس کے والد اس کے پاس آئے. قطع راسہ، یہ قطع کل ماضی ہے. قطع اسی سے قط بنا ہے، اس کو کاٹتے ہیں نا، اسے القت کہتے ہیں. مجھ کو القت کر کے، مجھ کو کاٹ کر کے. قطع راسہ
تو انہوں نے اس کے سر کو قاطاتا کا دو اور تجدید کے جمع دونوں متحرک پہلے کے ساکن کر کے دوسرے مقام کیا. اس کے سر کو انہوں نے کیا کیا؟ کچلا. اس کے سر کو کچلا. وداسا علیہ غاضبا بنعاله داسا داسا تھا وہ متحرک اس سے پہلے فتح واو کو لکھ کر دیا داسا ہو گیا. وداسا علیہ داسا دوسرا دوسن دوس بولتے ہیں روندنے کو. دوس بولتے ہیں بدنے. اور نال کے جمع میں آل پیر میں جوتا تھا اور اپنے پیر کے جوتوں سے غاضباً غصے میں اس کو کیا کیا؟ کچلا. اور اس کو پیر سے خوب اس کو کچلا. وقالا اور والد نے کہا بنیا بیٹے. اصل میں تھا یا بنیا. کیا تھا؟ یا بنیا. یا بنیا. احذر لئیمن لقیتہ. احذر حذر یا حذر حاصل کرنا، ہوشیار رہنا، چوکنے رہنا، پرہیز کرنا، خوف کرنا، یہ سب معنی اس کا ہوتا ہے. لئیم کی جمع لیام کمینہ. اس کمینے سے تم چوکنا اور ہوشیار رہنا. لقیتہ لقیا القا سے لقیتا جس کمینے سے تم نے کیا کی ہے؟ ملاقات. اس کمینے سے تم چوکنا اور ہوشیار رہو جس کمینے سے تم نے ملاقات کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جس کمینے سے تمہارا سابقہ پڑا، پالا پڑا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لا تصنع المعروف فی غیر اہلہ. یہی پوری بحث کا حاصل ہے. لا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، نا اہل کے ساتھ بھلائی مت کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ نا اہل کے ساتھ بھلائی مت کرو. ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دو گے تو کیا کرے گا؟ قتل ہی نہ کر دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟